بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا ہماری اس پریس کانفرنس میں آنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس اور مطہر ایام ہیں اور آخری عشرے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس وقت ہمارے مصائب اور مسائل ہیں وہ حل کر دے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت اضطراب میں ہے۔ فلسطین اور کشمیر کی جو صورتحال ہے اور بالخصوص فلسطین میں رمضان کا چاند شروع ہوتے ہی فلسطین میں ظلم و ستم کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک بار پھر جاری ہے۔ افسوس کہ عالمی دنیا، اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم سب ان کے ساتھ الفاظ کی حد تک تو یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ کشمیر اور نہ فلسطین اس پر کوئی اقدام عالمی دنیا نے نہیں اٹھایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں وقتاً فوقتاً جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اسرائیل سے تعلقات بنانے یا پچھلے دنوں تجارت کے حوالے سے، تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کی جو فلسطین کے ساتھ محبت ہے اور جو فلسطین پر اس کا موقف ہے وہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سوال بڑا اہم ہے کہ یہ یہودی جو ایک ابھی سامنے آیا ہے پچھلے چند سالوں میں، یہ گزشتہ 70 سالوں میں کہاں تھا؟ یہ پچھلے 4-5 سالوں میں کیوں سامنے آیا؟ آخر اگر یہ پاکستانی یہودی ہے تو اس کی کوئی حسب نسب یہاں ہوگا، کوئی سلسلہ یہاں ہوگا۔ ہم نے تو 70 سالوں میں، آپ بڑے باخبر لوگ ہیں، ہم نے نہیں سنا تھا کہ پاکستان میں کوئی یہودی بھی رہتا ہے، اور پھر اس لیول پہ ایک دم اس کی جس طرح تشہیر ہوئی، جو بھی ہوا، ہمیں اگر وہ پاکستانی ہے، پاکستانی یہودی ہے، تو پاکستان کا آئین تمام مسلم اور غیر مسلموں کے حقوق کا محافظ ہے۔ لیکن جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب خود وضاحت کر چکے ہیں کہ پاکستان کا کوئی تجارتی تعلق جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف حق پر مبنی ہے۔ پاکستان علماء کونسل آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال اپنی سالانہ پیغام اسلام کانفرنس، جو کہ عالمی سطح کی کانفرنس ہوتی ہے، وہ اسلام آباد میں کرتی ہے۔ اس سال چونکہ رمضان المبارک میں یہ ایام آئے تو ہم نے کنونشن سینٹر کی بجائے اس کو مختصر رکھا ہے۔ کل اسلام آباد میں 5ویں سالانہ عالمی پیغام اسلام کانفرنس جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ، جس سے عالم اسلام کے اہم ترین قائدین، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اور مختلف جو سیاسی مذہبی زعماء ہیں وہ خطاب کریں گے۔ اسی میں انشاءاللہ ہم جو ہے پاکستان اور عالم اسلام کے علماء اور انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کی جو مشاورت سے سن 2022-23 کی، بھائی یہ ذرا بند کر لیں، سن 2022-23 کے لیے جو مؤثر ترین امن کے لیے عالمی شخصیات ہیں ان کے ایوارڈ کا بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے مسائل اور ہمارے مسائل کا حل بھی جو ہے وہ وحدت اور اتحاد میں ہے۔ پاکستان اس وقت معاشی، اقتصادی، معاشرتی اور اخلاقی بحران میں ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جس سمت میں چلی ہے اور جس طرح انتہا پسندانہ رویے وہ طاقت پکڑ رہے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ سیاست جو ہے ہم کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت جو ایک انتہا پسندانہ رویے، اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہ گیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ آپ
عدلیہ کی طرف دیکھتے تھے، آپ اپنے اکابرین سیاسی قائدین کی طرف دیکھتے تھے، لیکن آج کوئی بات چیت کے لیے بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ عدلیہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں، یعنی اللہ کے بعد زمین پہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے غم، حزن اور تکلیف دہ ہے۔ میں محترم جناب چیف جسٹس صاحب اور باقی تمام معزز جج صاحبان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے یہ جو ایک تماشے کی صورت کیفیت بنتی جا رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے وہ خود کوئی سنجیدہ اقدام اٹھائیں۔ اگر انصاف کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں تو شریعت اسلامیہ اور شرعی اصول یہ کہتے ہیں کہ جو قاضی ہے، جو جج ہے، اس کے اوپر موسم کے حالات بھی جو ہے اثر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی اگر مفتی اور قاضی فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کے لیے نکلے اور موسم کی تپش یا موسم کی سردی اس کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو اس کو اس دن فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک احتیاط کا حکم ہے۔ لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ ایک میدان لگ گیا ہے، ایک سیاسی میدان ہے، ایک دن ایک چیز پڑھنے کو ملتی ہے، دوسرے دن دوسرے جج صاحب کوئی چیز جاری کرتے ہیں۔ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ سے ہماری اپیل ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو ایک جگہ پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کریں۔ اگر جہاں سے ہم نے انصاف لینا وہاں یہ کیفیت ہوگی اور اس ادارے پر بھی عدم اعتماد ہو جائے گا تو پھر دنیا کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ہمیں اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اندر جمہوریت اور آمریت کے مختلف ادوار رہے ہیں، لیکن ان آمریتوں کو بھی طاقتور کس نے بنایا ہے؟ بڑی تلخ تاریخ ہے۔ جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں، جب آمر آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ان کی تائید کرتے ہیں۔ کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی آمد کے اوپر مٹھائیاں تقسیم کرنے والے بابا جمہوریت بھی تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف آئے تھے تو لاہور میں جو مٹھائیاں تقسیم کی گئی، ان مٹھائیوں کو کھانے اور کھلانے والے ہمارے ملک کے بابا جمہوریت بھی تھے؟ یہ ہماری تلخ تاریخ ہے۔ اگر جمہوری قوتیں یا سیاسی قوتیں آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو حل نہیں کریں گی اور دعوت دیں گی وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، تو پھر ان کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کو ہم ٹھیک کریں۔ اور یہ تلخ حقیقت ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ اس وقت قوم وحدت چاہتی ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں لائنوں میں آٹے کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ ہم زرعی ملک ہیں۔ وہ ہمارے دوست جو ہمارے ایک آہ کے اوپر ہماری مدد کے لیے نکل آتے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، آج ہمیں بار بار ان کے دروازوں پہ دستک کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ اس سے بھی نہیں سیکھا ہم اس سے بھی نہیں سیکھ رہے کہ ملک کے اندر جو انتشار کی کیفیت ہے، طاقتور کا اگر آپ کے پاس جتھا ہے، آپ کے پاس گروہ ہے، آپ کے پاس نوجوانوں کا ایک ٹولہ ہے، آپ جو مرضی کریں۔ برا نہ منائیں تو میں اپنی عدلیہ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران کتنے لوگوں کی ضمانتیں جو لگی ہوئی تھیں، ان کی تاریخیں اس سیاسی جو مہادرائی ہے عدلیہ کے اندر اور جو سیاسی کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی ضمانتیں مؤخر ہوئی ہیں۔ کتنے لوگوں کی رہائیاں مؤخر ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے کیس مؤخر ہوئے ہیں۔ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان کا جرم یہی ہے کہ وہ غریب ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، ان کے پاس بڑے وکلاء نہیں ہیں۔ اگر یہ لاکھوں کیس خود سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس اور نیچے پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، معزز عدلیہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غریب کا پاکستان بھی ہے، یہ صرف طاقتوروں کا پاکستان نہیں ہے۔ طاقتوروں کے لیے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، کیا کسی غریب کے لیے بھی رات کو عدالت کھلتی ہے؟
کیا کسی غریب کو بھی وہ سہولت ملتی ہے؟ اور یہی مہنگائی کا حال ہے. جب آپ آج دنیا آپ سے تعاون کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھ رہی؟ میں دعوے سے کہتا ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، اگر ملک کے اندر آپ سیاسی استحکام لے آئیں 2 سے 3 سال کے اندر پاکستان میں صرف اسلامی عرب دنیا کے اندر سے 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہو جائے گی، انویسٹمنٹ یہاں ہو جائے گی. آپ امن تو دیں، آپ استحکام تو دیں. آنا والا غیری والا جو عمل ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور اب دیکھیں ایک بار پھر ہمارے دوست وہ چین ہے، سعودی عرب ہے، ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے IMF کو بتا دیا سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر کا، پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن ہمیں اپنا گھر بھی تو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر یہاں انویسٹمنٹ کا ماحول پیدا ہو جائے، پاکستان کے اندر مختلف جو مذاہب ہیں ان کے مقدسات ہیں، بھائی ذرا پلیز، پاکستان کے اندر مذہبی مقدسات ہیں. مجھے سری لنکا کے وزیر ایک تشریف لائے تھے پچھلے سال، انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف پاکستان کے اندر امن بحال کر دیں تو سری لنکا اور یہ جتنا بھی بدھا کے ماننے والے ہیں وہ سارے یہاں ان کے مقدسات ہیں، سکھ کمیونٹی کے مقدسات ہیں. آپ کے پاس سوئٹزرلینڈ سے اچھا ایریا ہے گلگت بلتستان، اور آپ کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ باقی قومیں آج ایک سعودی عرب میں دیکھیں، امیر محمد بن سلمان کے ویژن نے سعودی عرب کو ترقی کی کس راہ کے اوپر وہ صبح و شام آگے بڑھ رہا ہے. باقی دنیا نے ہم سے، ہمارے بعد آزاد ہونے والوں نے یا آزادی لینے والوں نے کس طرح ترقی کی ہے. لیکن دکھ کی بات ہے ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اپنی ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہماری انائیں بہت بڑی ہو گئی ہیں. اور گزشتہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں پشاور میں اور جو کراچی میں ہمارے غیر مسلم 3 بھائی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں. ایک سکھ کمیونٹی کا، ایک ہندو اور ایک مسیحی. وہاں صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کریں. اور آخری بات، بہت افسوس کی بات ہے کہ غیر ملکی سفراء کے پاس جا کر ہماری ایک جماعت کے لوگ جس طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کا غلط استعمال سیاسی لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. ایک FIR جو ہے ہم نے گزشتہ 2.5 سالوں میں درج نہیں ہونے دی جو توہین مذہب کے نام کے اوپر جو ہے وہ غلط FIR ہو. اور اگر کہیں شائبہ بھی ہوا ہے تو ان پولیس والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے. اور میں یہ آج پھر واضح کر دوں کہ جب میں متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا چیئرمین تھا، عمران خان صاحب کے خلاف 11 اپلیکیشنیں آئی تھیں. ہم نے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی اس لیے نہیں کی کہ ایک سیاسی بیس تھی. اسی طرح جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف اور میاں جویل لطیف کے خلاف ہمارے پاس اپلیکیشن آئی تھی کہ جی بھئی آپ مذہب کا استعمال یا توہین مذہب کے قانون کا استعمال، سب سے کہتے ہیں یہ قانون بڑا محترم ہے اور اس کے خلاف کمپین مت چلائیں، آپ اس کے خلاف ویپن مت دیں اپنے دشمنوں کو. پہلے دنیا اس قانون کے خلاف جو ہے وہ مہم چلا رہی ہے. خود عمران خان صاحب کے دور کے اندر وہ اس قانون کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں. آج آپ اسی قانون کے حوالے سے، اور جس کی کوئی بیس نہیں ہے. ہم نے کل بھی یہ کہا کہ غداری اور کفر کے فتوے یہ ہمیں آگے نہیں لے جا سکتے. اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا تھا، ملی یکجہتی کونسل اور پیغام پاکستان. تو اس لیے میری آج کی اس پریس کانفرنس کا 2 بنیادی مقصد ہیں. ایک تو کل پیغام اسلام کانفرنس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال ہے اس میں سب سے پہلی اپیل تو ہمارے چیف جسٹس صاحب سے کریں گے، ادب سے کریں گے کہ سر اپنا ہاؤس ان آرڈر کہتے ہیں شاید، اپنا ہاؤس ان آرڈر کیجئے، مذاق نہ بنائیے. اور پھر کچھ ایسے بھی ہمارے دوست ہیں
جو کہتے ہیں جی انڈین جج صاحب جو ہے نا، بھارتی جج صاحب نے یہ رائے دے دی ہے تو بھائی بھارت چلے جائیں، پھر ان کی رائے لے لیں وہاں جا کے ان سے فیصلہ کروا لیں۔ ہمیں اپنی عدلیہ پر اعتماد ہے، لیکن عدلیہ والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس اعتماد کو ڈیمیج نہ کریں، اس اعتماد کو نہ توڑیں۔ کیوں ٹیبل پہ نہیں بیٹھا جا سکتا؟ کیوں بیٹھ کے بات چیت نہیں ہو سکتی؟ اگر آج آپ 2 صوبوں کا الیکشن کروا دیتے ہیں، کوئی نہیں مانے گا اسے۔ جو ہار جائے گا وہ کہے گا دھاندلی ہوئی ہے، جو جیت جائے گا وہ کہے گا، اور پھر یہی کچھ چلتا رہے گا۔ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کے لیے دروازے کھولیے ایک دوسرے، اپنی اناؤں کو، اپنے وطن، اپنی قوم کے لیے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا تو میری وہ بہن اور بیٹی جو پردے میں ہے، جو برقع پہنے ہوئے لائن میں 5 کلو کے آٹے کے لیے کھڑی ہے، اسی کا خیال کر لو۔ اس سفید ریش بزرگ کا خیال کر لو جو آٹے میں 5 کلو کے توڑے کے لیے کھڑا ہے۔ اگر آپ کو ان کا خیال نہیں ہے جن پہ آپ نے حاکمیت کرنی ہے، حکومت تو آپ نے انہی پہ کرنی ہے نا، ووٹ آپ نے انہی سے لینے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ اچھا شرفی صاحب، پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو کہ خوش آئندہ بھی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطے ہوئے اور فاصلے کم ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ عالمی استعمال جو اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور یہ جو لابی ہے جو امت مسلمہ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، کس حد تک ان کی ہیجمنی ختم ہوگی اور ہمارا جو امت مسلمہ کا اسلامی ہمارا جو بلاک ہے وہ مضبوط ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں امیر محمد بن سلمان، میری ان کے ساتھ 2017 میں اس موضوع پہ ایک نشست ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اور ایرانی قیادت کا ویژن بھی ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اور ہم خود بھی سعودی عرب، ایران، مصر اور دیگر اسلامی ممالک کے اکابرین کے ساتھ ہم خود بھی رابطے میں ہیں جب سے یہ تعلقات کی بحالی ہوئی ہے، اور اس میں تحسین ہے ہمارے برادر ملک چین کی۔ چین نے جس طرح آگے بڑھ کے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کوشش جس سے یا سازش جس سے یہ تعلقات خراب ہوں اب کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا بڑی تیزی سے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس وقت سعودی عرب کا وفد جو ہے وہ تہران میں موجود ہے، وہ اپنے سفارت خانے کھول رہے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اسلامی ممالک، عرب ممالک، اس کے اندر بیرونی اور فرقہ وارانہ مداخلت کا ختم ہونا۔ جب اس پہ سب نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا اس سے خون کے علاوہ، اس امت کو اس فرقہ وارانہ تشدد سے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا، ہمارے ملک کو بھی کچھ نہیں ملا، ہم نے بھی بے انتہا جانیں قربان کی، اور شام، عراق، یمن سب تباہ ہوئے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس سے جو یہ بہتری آئے گی، اس سے فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں بھی بہتری آئے گی۔ ایک جو نقطہ ہے، گزشتہ دنوں ہمارے اداروں نے، بالخصوص جو ہماری پاکستان کی قابل فخر ایجنسی ہے ISI نے، جو بلوچستان میں دہشت گردی اور ایک افریط آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی، اس کے سربراہ کو گرفتار کیا، وہ قابل تحسین بھی ہے، اور ہم اس پر اپنے افواج پاکستان، تمام سلامتی کے اداروں اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد بھی پاکستان کے علماء اور مشائخ کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے محمد بن سلمان کے ویژن کی بات کی، تو ہمیں ان کے ایک نقطۂ نظر میں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ سفارتی تعلقات کچھ بڑھا رہے ہیں کافی زیادہ، اور اس کا ایک ہمیں سلسلہ UAE کا بھی دیکھنے کو ملا، اس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دیے۔ اس وقت خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کو کہا گیا کہ آپ کو گارنٹیز دیں تو سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر سکتا ہے، اس طرح آپ کیا کہیں گے؟ میں بڑا کلیئر ہوں، اور میں یہ بات پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا۔ جب ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور یہ بات واضح کر چکے ہیں سعودی عرب کے جو فرمانروا ہیں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امیر محمد بن سلمان،
اور خود مجھے فلسطینی پریزیڈنٹ نے محمود عباس صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جو فلسطینی عوام کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ جی شاہ جی، ایک چھوٹی چھوٹی دو باتیں یہ فرمائیے کہ جن مسلم ممالک نے، ہمارے بھی یو اے ای نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی غلط ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 75 ایئر سے ہم ایک اسٹیٹس کو میں ہیں اور اب اس اسٹیٹس کو ٹوٹنا چاہیے؟ بعض مسلم ممالک نے آگے بڑھ کے بات شروع کی ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب اور ایران کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ بھی جو انگیجمنٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو کیا پاکستان کو یہ انگیجمنٹ نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے مزید مفاد کے لیے؟ ایک بات، اور دوسری یہ بتائیے کہ جب قاضی القضات کے اوپر اعتماد اٹھ جائے، مختلف جماعتیں کہہ رہی ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے دیں، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ قاضی القضات کو اپنا عہدے پہ قائم رہنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے شاہ جی کہ نہ یہاں کوئی شرعی قاضی القضات ہے، نہ ہی ہماری عدالتیں اس خلافت راشدہ کے عدالتی نظام کے مطابق ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کا آئین سپریم ہے، وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، ہمیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور یہ ہماری عدالتیں اس طرح کا انصاف مہیا کرنے کی طرف جائیں گی جو خلافت راشدہ کے نظام میں تھا، جس میں انصاف ملتا ہے، بکتا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے قاضی القضات کی، تو ہم اپنے حالات کے حوالے سے کہیں گے، اگر یہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوتا، یہاں شرعی اسلامی حکومت یعنی سسٹم ہوتا، تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ وہاں قاضی القضات مسئول ہے، یہاں تو خود قاضی القضات سائل برا نظر آ رہا ہے ہمیں، جو کیفیت ہو گئی ہے اس وقت۔ تو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے موجودہ حالات کے تناظر میں محترم چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے جو جائز باتیں ہیں، ہم نہیں کہتے ناجائز باتیں مانیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بڑی واضح عرض کروں کہ پاکستان علماء کونسل اپنے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب درست ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کل ہی اس کے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے قوم کو اعتماد میں لیں کہ میں نے آئین اور قانون کے مطابق سارا کام کیا ہے، اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیں۔ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب ٹھیک ہے یا قاضی فائزی صاحب ٹھیک؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں میں دونوں طرف جو ہیں وہ ریڈ لائن سے آگے جا رہے ہیں، انہیں نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ہم نے ان سے، قوم نے ان کو دیکھنا ہے، اور اگر وہ بھی بچوں کی طرح لڑیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ میں کس دروازے پہ جاؤں؟ میرے پاس اس ملک میں سب سے بڑا دروازہ اللہ کے بعد وہ میری سپریم کورٹ ہے، وہاں بھی ایک دن ہم دیکھتے ہیں اطہر من اللہ صاحب کی بات آ رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کی بات آ رہی ہے، تیسرے دن قاضی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بہت سی چیزیں ابھی جو انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے وراثت کے حوالے سے پرسوں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اگر اس طرح ہمارے جج اس معاملے میں کرنا شروع کرے کہ یہاں بھائی بہن کو وراثت نہیں دیتا، باپ بیٹی کو وراثت نہیں دیتا، ان کی شادیاں نہیں کرتے شاہ جی، آپ کو پتا ہے پتھر سے شادی کر دیتے ہیں بیٹی کی کہ وراثت نہ دینی پڑے۔ اب یہ بہت اعلیٰ فیصلہ ہے، بلکہ 5 لاکھ نہیں، اس کو تو ساتھ 5 ماہ کے لیے جیل بھی بھیجنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر اٹارنی جنرل کو ساتھ بٹھائیں، وہ حکومت کا نمائندہ ہے۔ یہ کیا جنگ ہم شروع کر دیتے ہیں ہر تیسرے چوتھے سال جو ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم جو ہے وہ۔ اور دوسری جو آپ نے بات کہی، ہر ملک کی اپنی داخلہ خارجہ پالیسی ہے، ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم اور نظام ہے۔ پاکستان جو ہے اور سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب امت مسلمہ کا مرکز ہے، امت کی وحدت کا مرکز ہے۔ ہمارے فلسطین کے حوالے سے جو موقف ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ مظلوم ہیں، ہم ظالم کے خلاف ہیں۔ ہمارا کشمیر کا معاملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کشمیر اور فلسطین ایک جیسے قضیے ہیں، اس لیے ہم اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت، اول تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کسی وقت تھوڑا بھی پیچھے ہٹیں گے تو آپ کشمیر کے معاملے میں کشمیر سے غداری کریں گے، فلسطین تو ایک دور کی بات ہے۔ ہاں، کوششیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں ماضی میں۔ کنگ عبداللہ نے پیش کیا تھا فارمولا جو ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جائے اور جس کا القدس شریف جو ہے دارالخلافہ ہو، تو اس کے بعد پھر تعلقات آگے بڑھانے کا سوچا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت